بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ عادیات پڑھیں گے جس کا ایک ہی رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا ربنا آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی سورہ عادیات کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ مکی صورت ہے۔ عادیاتن عادیتن کی جمع ہے، یہ عدون سے نکلا ہے یہ لفظ، جیسے غزون ہوتا ہے غازیات سے، اسی طرح سے اس کی واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا ہے۔ تیز رو گھوڑے، تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ ضبحن کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنا اور بعض کے نزدیک ہنسانا ہے۔ مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے یا ہنہناتے ہوئے تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔ آگے ذکر ہو رہا ہے موریات کا، ایراؤن سے آگ نکالنا۔ آگ نکالنے والا جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سم کے بیچ میں جو گھوڑے کے پیر کے نیچے ہوتا ہے، جب وہ تیز دوڑتا ہے تو اس میں آگ سی چنگاری سی نکلتی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قدحن کے معنی ہے چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا، اسی سے قدحن کہا جاتا ہے۔ آگ نکالنے والے، چمکا کر آگ نکالنے والے، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، جیسے چکماک سے نکلتی ہے۔ مغیراتن اغار یغیرو سے ہے، شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صبحن صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا۔ شب خون تو وہ مارتے تھے جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے، لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ تو یہاں پر گھوڑوں کا ذکر اس صورت کے بیچ میں کیا جا رہا ہے کیونکہ جنگ میں جہاد کے دوران زیادہ تر گھوڑے ہی استعمال ہوتے جاتے تھے، اور یہاں پر نقعن لفظ استعمال ہوا ہے، گرد و غبار، یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ فوسطنا درمیان میں گھس جاتے ہیں، اس میں ہا کی ضمیر وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس وقت یا اس جگہ میں۔ جمعن کا معنی یہاں پر لیا گیا ہے کہ دشمن کے لشکر میں، مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا جب کہ فضا گرد و غبار سے اٹھی ہوتی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جگہ جنگ کرتے ہیں۔ آگے جواب قسم بھی مراد لی گئی ہے۔ انسان سے مراد کافر یا بعض افراد وہ ہیں جو قنوط یعنی ناشکرے ہیں، یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض انہو کی ضمیر اس صورت میں جو آئی ہے رب کی طرف راجع کرتے ہیں، اور لشہید سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں، لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو راجع قرار دیا ہے کیونکہ ما بعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہے، اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد مال ہے، جیسے ان ترک خیرا الوصیۃ میں بھی آتا ہے سورہ بقرہ میں۔ معنی واضح ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے، جو مال کی شدت میں محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ بؤسرا جہاں پہ ذکر آتا ہے اذا بعثر ما فی القبور، وہ بعثت سے ہے، یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، حصل مزین و بین سے، یعنی سینوں کے باتیں جو ہوں گی ان کو بھی ظاہر کر کے اور کھول دیا جائے گا، یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا۔ اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے،
اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا بھی دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کی نسبت اس کو زیادہ دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر ہر چیز کا ذکر کر دیا، کھول کر بیان کر دیا کہ کیا چیز دنیا میں بھیجی اور کن نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ عادیات تیز رو دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ اس سورت کے نزول کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کوئی اس کو مکی اور کوئی مدنی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے مضامین کا انداز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور ابتدائی دور کی سورت ہے۔ اس کا موضوع انسانوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ آخرت کے منکر یا اس سے غافل ہو کر وہ کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی خبردار کرنا ہے کہ آخرت میں ان کے ظاہری اعمال پر ہی گرفت نہ ہوگی بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہوں گے، راز ہوں گے، ان تک کو جانچ لیا جائے گا۔ تمام عرب میں پھیلی ہوئی بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے سارا ملک واقف تھا اور تنگ بھی تھا۔ کوئی فروارات اور کوئی سکون سے سو نہیں سکتا تھا۔ ہر وقت دشمن کا صبح و سویرے ٹوٹ پڑنے کا خدشہ تھا۔ ہر آدمی اس بری حالت کو محسوس بھی کرتا تھا اور اس میں مبتلا بھی تھا۔ ابتدائی آیات میں اس صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ ان گھوڑوں کی جان فشانیاں، جان بازیوں کو دیکھو جو وہ اپنے آقا کی اطاعت و خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی ذکر تو گھوڑوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان گھوڑوں کو ہی دیکھ لو کہ اپنے مالک کے ایک آرڈر پر، ایک چابک پر، ایک آواز پر کس طرح وہ اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کے اور جنگ اور جہاد کے بیچ میں دوڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف انسان کی ناشکری کا یہ عالم ہے کہ وہ ان حیوانوں سے بھی سبق نہیں سیکھتا، مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہاں اور کب تک ان باتوں کو چھپائے گا؟ ایک دن زمین کے سارے خزانے اور دلوں کی تمام بھید کھل کر سامنے آ جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو پا لے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ذکر جو ہے وہ تو کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا، گھوڑوں کا، ان باتوں کا اصل مقصد رب کا کیا ہے کہ انسان کے شکر گزار ہونے اور ناشکرہ پن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے رب سے کس قدر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور کس قدر ناشکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ و اور العادیاتی، عین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، فتح قائمہ ہے، یا کے اوپر بھی فتح قائمہ ہے، دونوں کو دو حرکتوں برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ والعادیاتی، سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، واو کا مطلب قسم ہے، العادیاتی سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، تیز دوڑنے والیاں مراد گھوڑے ہیں یہاں پہ۔ وبہن، ہانپتے ہوئے، جو ہانپ کر چلتے ہیں، ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ پھر الموریاتی، آگ نکالنے والوں کی۔ الموریات کہتے ہیں جیسے پتھر سے آگ نکالنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح گھوڑوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ موریات میں وہ مدہ آ رہی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے دو حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے۔ فالموریاتی قدحا، قدحن ہے، یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو قدحا۔ پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ دو زبر پر جہاں آغاز کی آیات میں آ رہا ہے وقف، تو دو زبروں پر ہم وقف کس طرح کریں گے؟ اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے، یعنی وقف ابدال کریں گے۔ قدحن میں قوف کو پر پڑھنا ہے، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ قدحن، پتھر جھاڑ کر یا آگ روشن کر کر، آگ نکال کر، یہاں مراد گھوڑوں کا
پتھروں پر نالدار تاپوں کے ساتھ دوڑنا ہے. جب وہ پاؤں زور سے مارتے ہیں ان کے پیروں سے جو چنگاری نکلتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. فالموریاتی قدحا، پھر آگ نکالنے والوں کی پتھر جھاڑ کر. فا، پھر المغیراتی، المغی یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا لمبا کھینچنا ہے 2 حرکتوں برابر، اور غین کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اس کے اوپر فتح قائمہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. فالمغیراتی، غارت گری کرنے والوں یعنی چھاپا مارنے والوں کی. قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی، آگے بیان ہو رہا ہے گھوڑوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. مغیرات کہتے ہیں غارت گری کرنے والیاں، چھاپا مارنے والے یا دشمن پر لوٹ ڈالنے والے. صبحن، صبح کے وقت، صاد کو پر پڑھنا ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے. صبح، صبح، صاد میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز بھی آئے گی. ہن، ہا باریک ہے. صبحن، صبح کے وقت کو. فالمغیراتی صبحن، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں یا صبح کے وقت دوڑنے والے. فَأَثَرْنَا، فا، پھر اثرنا، اٹھاتے ہیں، بھی، اس میں، نقعاً، گرد و غبار. فَأَثَرْنَا، یہاں پہ بھی سا کو باریکی رکھیں گے، را کو پر پڑھیں گے. فَأَثَرْنَا، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے. فَأَثَرْنَا، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. بھی میں بھی کھڑی زبر ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. نقعاً، قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، قاف کو پر بھی پڑھنا ہے. عن، عین وسط حلق سے یہاں پہ ہم وقف ابدال کریں گے. نقعاً کو نقعا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. فا، پھر وَسَطْنَ، سین باریک رکھیں گے اور طا کو پر پڑھیں گے. سات، طا کے اوپر قلقلہ بھی ہے. فَوَسَطْنَ، پھر گھس جاتے ہیں، بھی، اس میں یا اس وقت، جمعاً، اکٹھے، جمع شدہ یا غول، فوج در فوج. وسطاً، وسط سے ہے، بیچ کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں، بیچ میں جا گھستے ہیں. اسی طرح جمع، وسط حلق سے وقف ابدال کریں گے. جم، آپ نے میم کو لمبا نہیں کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، اور اظہار شفیع ہے یہاں پہ ہمارا قاعدہ. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر گھس جاتے ہیں اس وقت یا اس میں، فوج در فوج یا غول کے غول. ان، بے شک، الانسان، انسان، بے شک انسان، لیے، یکا، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. ربہ، اپنے رب کا. انسان میں، انہ پہ ہم نے غنہ کیا، غنہ واجبہ. انسان میں اخفا حقیقی ہے، ٹھیک ہے. اخفا کرتے ہیں جب نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف اخفا میں سے آ جاتے ہیں. سانا، الف مدہ ہے. لی ربہ، ہی کو بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، فتح قائمہ ہے. ل، البتہ، کنود، ناشکرہ ہے. لکنود، اس کو لا کنود نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے. لکنود، البتہ ناشکرہ ہے. ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود. دال پہ ہم ساکن کر رہے ہیں تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے اور ربہ میں را پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کہ انسان اپنے پروردگار کا یقیناً ناشکرہ ہے. واہ، اور، انہو، بے شک وہ، علا، پر، وہ کون، انسان. علا، پر، عین وسط حلق سے ادا کریں گے اور لا کھڑی زبر ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے.
ذالک، ذال نرمی سے پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ادا کرنی اور اوپر فتح قائمہ ہے. ذالک اس بات، ل البتہ، شہید، شہید گواہ کو کہتے ہیں، جانتا ہے، گواہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے یا خود اس پر گواہ بھی ہے. اور ان بے شک، ہو وہ، لی میں یا لیے، حبی محبت میں، محبت میں، حب محبت کو کہتے ہیں. ہا باریک ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پیش ادا کرنی ہے. اسی طرح انہو میں بھی آپ نے ان میں غنہ کر کے ہو کو دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. لحبی محبت میں، الخیری خیر کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز خیر ہے، مال، اولاد، رزق، لیکن یہاں پہ مال کا ذکر کیا گیا ہے، مال کی. لا البتہ، شدید سخت ہے، بہت سخت ہے، شدید ہے، البتہ بہت سخت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے اور بلا شبہ وہ محبت میں مال کی بہت سخت ہے. کیا، یہ جو حمزہ سٹارٹ میں آ جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیا. کیا، فلا پھر نہیں، یعلم لا کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، الف اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، الف مدہ ہے. افلا پھر کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب، یہاں بھی الف مدہ آ رہا ہے، اذا الف ہے، الف سے پہلے فتح آ رہی ہے، اذا جب، با کے اوپر پیش ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے اور عین وسط حلق سے، اس کے اوپر کلکلہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. یعلم میں بھی اسی طرح سے، وہ سیرہ، سا کے نیچے کسرہ ہے، منہ کو پست کرنے سے ادا ہوتی ہے کسرہ، اس کو وہ سیرہ نہیں کہنا ہے آپ نے، وہ سیرہ، سا پڑھی زیر سی، رو پڑھی زبر رو، رو کو پر پڑھنا ہے. وہ سیرو باہر نکال لیا جائے گا، وہ سیرہ کہتے ہیں زمین سے باہر نکالے جانے کو، باثرت کو کہتے ہیں بکھیرنا یا الٹنا. اس طرح جب قبروں سے باہر نکالا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. بعثرہ اس کو اٹھایا گیا جب قبروں سے باہر نکالا جائے گا، ما جو کچھ، فی میں، القبور قبروں میں ہے، جو کچھ قبروں میں ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، خوف کے اوپر بھی ضمہ ہے، پیش ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. بور میں واو مدہ آ رہی ہے، اس لیے اس کو بھی دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے، لیکن واو مدہ کے بعد ہماری آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم مد آرس وقفی کریں گے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. 6 حرکتوں برابر لمبا کر کے آپ نے وقف کرنا ہے. رو کو بھی پر پڑھنا ہے. ما فی القبور، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پھر کیا وہ نہیں جانتا جب باہر نکالا جائے گا یا مردے جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. اور حصیلہ، ہا کے اوپر ضمہ ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، صاد کے اوپر تشدید بھی ہے تو اس کو سختی سے پہلا صاد ساکن، دوسرا پر پڑھنا ہے. حصی، حصی و حصیلہ، اور ظاہر کیا جائے گا، ما جو کچھ، فی میں، الصدوری دلوں میں ہے. وحصیل ما فی الصدور، یہاں بھی رو پر ہو جائے گا اور پیچھے صاد اور دال کے اوپر ضمہ ہے، دونوں کو ہونٹ گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. وحصیل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو بھید دلوں میں ہیں، وہ سب کچھ کھول کر سامنے لے آئے جائیں گے.
ان غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ان بیشک ربہم ان کا رب ان کا پروردگار بہم ان کے حال سے یومئذ یہ بہم ہے ربہم بہم جب میم کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ ہمارا اخفاء شفوی ہوگا اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا بہم میں میم ساکن کے بعد ہمارا اظہار شفوی ہوگا. اگلے میم کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. یو میں واولین آ رہی ہے یومئذ ای اور زن دونوں کو ہم نے شارپ کرنا ہے. منہ کو پست کرتے ہوئے ادا کریں گے. یو نہیں پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. یومئذ اس دن لخبیر خوب واقف ہوگا خوب جان لے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر ان ربہم بہم یومئذ لخبیر بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. الحمدللہ یہاں تک ہماری صورت کمپلیٹ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے مال کی محبت اور ہر چیز کی دنیا کی جتنی خیر اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ان تمام نعمتوں کی ان کا شکر گزار بنا دے اور ان نعمتوں کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت میں گرفتار کر لے اور ہم اچھے طریقے سے پہچان سکیں کہ ان نعمتوں کو دینے والا جو ہے پیچھے وہ کون ہے. اس رب سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ کر دے ہر قسم کے مال کی محبت کی نکال کے کیونکہ قیامت کے دن جب ان نعمتوں کا حساب ہوگا اور نعمتوں کا جب حساب ہوگا اس دن انسان کٹہرے میں کھڑا ہوگا. پھر اللہ رب العزت قبروں میں سے صرف مردے ہی نہیں اکھاڑ پھینکیں گے باہر بلکہ جب انسان نکلیں گے تو ان کے اعمال بھی سارے باہر آ جائیں گے اور زمین جو کچھ اب چپ کر کے سن رہی ہے زمین اپنے اندر سے سب کچھ اگل کر باہر لے آئے گی. تمام راز جو ہیں وہ افشا کر دے گی. جیسے مردوں کو باہر نکالے گی اسی طرح سے انسانوں کے سارے راز جو ہیں وہ بھی افشا کر دے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے پر نگران بنایا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمارے اوپر کرامن کاتبین ہیں وہ 2 فرشتے ہی ہیں جو کہ ہمارے حساب کتاب لکھ رہے ہیں بلکہ ہمارا نفس ہماری جان ہر چیز جو ہے یہ زمین ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے اور ساتھ میں خبردار بھی کر رہے ہیں کہ بے شک ان کا مالک اس دن ان سے دنیا میں بھی ہر چیز سے خبردار ہے لیکن اس دن ان کی ہر چیز کی پوچھ کرے گا ان کی خبر لے گا. وباللہ توفیق. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.